اور یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے ہیومن رائٹس کی، یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، مگر جب فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت یہ ظالم اسرائیلی اور یہ جہنم کا کتا بنجمن نیتنیاہو کرتا ہے تو دنیا اندھی اور گونگی ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ان غزہ کے ان غیور فلسطینیوں کی مدد کرے گا، اور ضرور انشاءاللہ تعالی یہ ظالم اسرائیلی حکومت کا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کمزور کرے گا، اور بنیامین نتنیاہو جہنم کا کتا ہے، وہ ضرور جہنم میں جلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ کمزوروں کو کھانا کھلاؤ، کمزوروں کو عزت کا لباس پہناؤ۔ تو اگر آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کو بھول چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ دنیا ان کو بھلا دے گی کہ ہم دارالسلام کے اسٹیج سے ان غزہ کے فلسطینیوں کو جو آج پچھلے 1 سال سے اسرائیلی حکومت کے جنوسائیڈ کا شکار ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً دنیا تم کو بھول رہی ہے، دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور تمہاری ظلم کو بھول رہے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، مگر سرزمینی دکن پر بسنے والی اس غیوروں کی جماعت تمہارے ظلم سے اور تمہارے پر تکالیف جو گزر رہی ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم یقیناً تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ ہم مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے آئے ہیں۔ ہم غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کے ان کے حقوق کی، ان کی ایک ڈگنیٹی کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے، مجلس اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو غالب کرے گا۔ میرے بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کہ کسی بھی شخص کو اس وطن سے حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کہتے آئے ہیں وہ ہمارے بزرگ کہتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک ہم کہتے رہیں گے۔ اگر آج کوئی بیدار ہو رہا ہے تو یہ اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، ہم تو شروع سے یہ کہتے آئے ہیں یہ وطن ہمارا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کے بار بہار کے اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایک عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کرے گا کہ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کسی بھی تہوار کے وقت، یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کو شکایت ہے تو پھر آپ قانونی راستہ اختیار کریے، اگر آپ ویجیلنٹی بنیں گے تو پھر یاد رکھیے جمہوریت کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں زور کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر میں قانون کو بالائے طاق رکھ کر اپنی بات کو منوا لوں گا، تو پھر یہ یہاں پر انارکی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے تمام ارباب مجاز کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تنظیموں کو، ایسی طاقتوں کے ان کے بڑھتے ہوئے زہر کو روکیں، ورنہ مستقبل میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد و سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد و سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، شہ نشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، معزز صدر و معتمدین، مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین، حاضرین اکرام، میں آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ہم نے ان مبارک دنوں میں
جو دعائیں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور ابھی ہم نے سنا کہ ہم نے اپنے ایک بے لوث اور ایک بے باک سپاہی کو کھویا، جناب مظفر صاحب کی اچانک موت ہم تمام کے لیے ایک بہت تکلیف دہ اور ایک غمناک بات ہے، مگر ہماری زندگیوں کی حقیقت یہی ہے کہ ہم تمام کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی غریب ہو یا کوئی رکن پارلیمان ہو یا رکن اسمبلی ہو، یہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ مگر الحمدللہ ہمارے رکن بلدیہ مظفر نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بڑی محنتیں قربانیاں دیں، بہت محنت کی، اضلاع میں بھی جا کر مجلس کی امیدواروں کی کامیابی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور ان کی اچانک موت ہم تمام کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے۔ اور الحمدللہ اپنے زندگی کے آخری وقت تک مرحوم مجلس اتحاد المسلمین کے لیے محنت کر رہے تھے، اور ایک دن پہلے تک بھی وہ، بلکہ جس دن انتقال ہوا اس دن بھی مجلس بلدیہ حیدرآباد کے اجلاس میں شرکت بھی کیے، اور یقیناً مجلس اتحاد المسلمین جناب مظفر صاحب کی کمی کو ہمیشہ محسوس کرتے رہے گی۔ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب مظفر صاحب کے اراکین خاندان کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب مظفر صاحب کی خدمات کو قبول کرے، اور اللہ ان کی خبر کو کشادہ فرما دے، اور جو اصل زندگی کا سفر کا ان کا آغاز ہوا ہے، اللہ ہر راہ پر ان کی مدد فرمائے، ان کو آسانی پہنچائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام انسان ہیں، زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم تمام کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے خاتمہ ایمان پر ہو، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو جس کسی مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور بحیثیت ایک جماعت کے رکن کے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم کو موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کا، ہم یہ کوشش کریں اور اللہ سے بار بار اس بات کی دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہم جس مقصد کے لیے کام کر رہے اللہ اس مقصد میں ہم کو کامیابی دے، اور جس جماعت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ہم جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم اس جماعت کے پیغام کو ملک کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ ہم اس جماعت کے سپاہی کے طور پر مجلس کے پروگرام اور جتنے سیاسی اغراض و مقاصد ہیں اس کو پورا کرتے جائیں گے۔ تو الحمدللہ مظفر بڑی محنت کرتے تھے، اور یقیناً جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی کمی ہم تمام کو محسوس ہوتے رہے گی، اور ہم اللہ سے یہی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا نیک نعم البدل مجلس اتحاد المسلمین کو عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر آج آپ اور ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں پر بہت ضروری ہے کہ ہم غزہ کے ان مظلوم فلسطینیوں کو بھی یاد رکھیں، جہاں پر پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جہاں پر 60,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اور غزہ ایک دنیا میں ایک واحد ایسا مقام بنا ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر آپریشن تو ہوتا ہے مگر وہاں پر بے ہوش کرنے کی دوائیں تک بھی نہیں ہیں۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر ٹینٹوں کے نیچے ظالم اسرائیلی حکومت کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے علاج اگر ہوتا ہے تو ٹینٹوں کے نیچے ہوتا ہے۔
ہماری بیٹیاں بچوں کو پیدا کر رہی ہیں تو بغیر کسی طبی امداد کے، یا اگر ہے بھی تو بالکل محدود طبی امداد ان کو ملتی ہے، اور ٹینٹوں کے نیچے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ آج وہ مظلوم قوم دنیا کو پکار کر تو تھک گئی، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، مگر ہم سلام کرتے ہیں غزہ کے ان غیور فلسطینیوں کے، ان کے عزم کو، ان کے حوصلوں کو، کہ مسجدیں ظالم اسرائیلی حکومت نے بمباری کر کے اس کو شہید کر دیا، ان کے گھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، انبار پڑے ہیں بمباری کی وجہ سے، مگر وہ بقرعید کو ہی منا رہے ہیں۔ وہ اللہ سے اپنے اس واسطے کو کمزور نہیں ہونے دیے بلکہ اس کو اور مضبوط کیے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کسی شخص نے مجھے بتایا کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں جو ایمپرو گلوکوز بسکٹ کا ایک پیکٹ 5 روپے میں ملتی ہے، غزہ کے ایک مظلوم باپ نے اپنی اولاد کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کو 2300 روپے میں خرید کر اپنے معصوم بچے کے لیے لے کر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسی جگہ پر غزہ ہے جہاں پر اطراف و اکناف میں کئی ممالک ہیں، اور یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے ہیومن رائٹس کی، یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، مگر جب فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت یہ ظالم اسرائیلی اور یہ جہنم کا کتا بنجمن نیتنیاہو کرتا ہے تو دنیا اندھی اور گونگی ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کو کھانے کی امداد غزہ میں دی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکل کر 8 کلومیٹر چل کر تم اپنے لیے، اپنے افراد خاندان کے لیے کھانا لے کر آؤ، اور راستے میں یہ ظالم اسرائیلی حکومت کی فوجیں ان کو گولیوں کا نشانہ بناتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ضرور مدد کرے گا۔ اگر آج دنیا میں کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں ہے جو ان کی مدد نہیں کر رہا ہے تو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہی غزہ کے لوگوں کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں کہ ہم پکار کر تھک گئے، مگر ہم اپنی اللہ کو پکار کر کبھی نہیں تھکیں گے۔ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے والے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ان غزہ کے ان غیور فلسطینیوں کی مدد کرے گا، اور ضرور انشاءاللہ تعالی یہ ظالم اسرائیلی حکومت کا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کمزور کرے گا، اور بنیامین نیتنیاہو جہنم کا کتا ہے، وہ ضرور جہنم میں جلے گا۔ دنیا آج بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیسے وہاں پر ایک نسل کشی اور جنوسائیڈ ہو رہا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو غالب کرے گا۔ جو لوگ آج کمزور ہیں، جو لوگ آج بھوکے اور فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ضرور ان کمزوروں کو، ان ظالموں پر اللہ ان کو غالب کرے گا۔ آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو ہم بے سہارا سمجھ کر ان پر ظلم کرتے جائیں گے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں حکومتیں ظالم کا ساتھ دے رہی ہے، مگر وہاں کی عوام ان مظلوموں فلسطینیوں کے لیے ہاتھیں اٹھا کر دعا بھی کر رہی ہیں، ان کے حق کے لیے احتجاج بھی کر رہی ہیں۔ ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت کی حکومت جو ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتی آئی ہے، آج ایسے موقع پر ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس جنوسائیڈ کو رکوائے، بلکہ غزہ میں اس کھانے کو پہنچائے جو لوگ بھوک اور فاقہ کشی میں وہاں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حکومت نے جو ڈرگز بیچنے والے، جو سابقہ میں آئسس، داعش جیسے ٹیررسٹ تنظیم سے وابستہ تھا، اس کو چھوڑ کر غزہ میں لوگوں کو قتل کروا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ظلم کا خاتمہ کرے گا، مگر میری اور آپ سے دعا ہے
کہ ہم غزہ کے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ غیب سے ان کو رزق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رزاق ہے۔ جو آج حکومتیں جن کے پاس سب کچھ ہے مگر آج وہ خاموش بیٹھے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 صحابیوں کے سامنے اپنے آخری حج کے خطبے میں کہا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو، تم اپنے اعمال کا جواب اللہ کے پاس دو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاد رکھو تم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ کمزوروں کو کھانا کھلاؤ، کمزوروں کو عزت کا لباس پہناؤ۔ تو اگر آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کو بھول چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ دنیا ان کو بھلا دے گی، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہ دیں، بلکہ کثرت سے ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں اور ان فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کرتے رہیں۔ ہماری دعا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ رنگ لائے گی، بلکہ ہم دارالسلام کے اسٹیج سے ان غزہ کے فلسطینیوں کو جو آج پچھلے 1 سال سے اسرائیلی حکومت کے جنوسائیڈ کا شکار ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً دنیا تم کو بھول رہی ہے، دنیا کی بڑے بڑے سپر پاور تمہاری ظلم کو بھول رہے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، مگر سرزمینی دکن پر بسنے والی اس غیوروں کی جماعت تمہارے ظلم سے اور تمہارے پر تکالیف جو گزر رہی ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم یقیناً تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ ہم مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے آئے ہیں۔ ہم غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کے ان کے حقوق کی، ان کی ایک ڈگنیٹی کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے، مجلس اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غالب کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے بار مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد سے کئی مبصرین مہاراشٹرا کے بلدیہ انتخابات میں بحیثیت ابزرور بن کر گئے تھے۔ وہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے پورے جو دوبارہ جانے کے لیے، کیونکہ مہاراشٹرا میں بلدیہ کے انتخابات ہونے والے ہیں عن قریب میں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات پہلے گئے تھے وہ اپنا نام جناب صمد بن عبداد صاحب کے پاس درج کروائیں، اور کس مقام پر آپ گئے تھے وہ بھی لکھا دیجئے، اور جو دیگر حضرات بھی اس ذمہ داری کو نبھانا چاہتے ہیں آپ ضرور صمد بن عبداد صاحب کے پاس اپنے نام کو لکھائیے، کیونکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک ہفتہ 8-10 دن کے اندر ہماری طرف سے ان ٹیموں کو ایک اس مقام پر آپ کو بھیجایا جائے، تاکہ آپ لوگ ایک سرسری طور پر تمام حالات کا جائزہ لیں، اور پھر اس کے بعد سے ہم اپنی تیاری کو بھی شروع کریں۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، اراکین اسمبلی کی جانب سے، اراکین قانون ساز کونسل کی جانب سے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ترقیاتی کاموں کو جلد سے جلد پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے بھی مختلف بلدیہ حیدرآباد ہو، واٹر ورکس ہو، آبرسانی ہو، برقی کے عہدیداروں سے میٹنگیں کی جا رہی ہیں۔ ہم کو اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی چند اہم چیزیں مجھے اب تک کہنا تھا۔ اب یہ تمام باتیں جو احمد پاشا قادری صاحب نے میرے بارے میں کہی ہیں، میرے بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کہ کسی بھی شخص کو اس وطن سے حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کہتے آئے ہیں وہ ہمارے بزرگ کہتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک ہم کہتے رہیں گے۔ اگر آج کوئی بیدار ہو رہا ہے تو یہ اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، ہم تو شروع سے یہ کہتے آئے ہیں، یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمیشہ ہمارا رہے گا۔
اب یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو آج بیدار ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہم کو بہت کام کرنا ہے۔ بہار کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جائیں گے 3-4 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ وہاں پر بھی ہم کو اپنی جماعت کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے پوری کوششیں کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کے بار بہار کے اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ایک عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ وہاں پر بہادر گنج سے مجلس نے جناب نوشاد عالم صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اور ڈھاکہ سے رانا رنجیت کو مجلس نے اپنا امیدوار کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اختر الایمان صاحب جو بہار کے صدر ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ بہرحال ہم کو تو بہار میں پوری تیاری کے ساتھ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ ہم یہیں پر یہ بات کہیں گے کہ ایسی تنظیمیں ہیں جو بقرعید آتے ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ حکومت کا کام یہ ہے کہ کسی کو بھی تو معلوم، یہ حکومت کا یہ کام یہ ہے کہ توصیف عالم صاحب، حکومت کا یہ کام یہ ہے، جو ہمارے بہادر گنج کے امیدوار ہیں، حکومت کا یہ کام یہ ہے کہ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کسی بھی تہوار کے وقت، یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ رول آف لا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے آئین کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ BNSS کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کو شکایت ہے تو پھر آپ قانونی راستہ اختیار کریے۔ اگر آپ ویجیلنٹی بنیں گے تو پھر یاد رکھیے جمہوریت کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں زور کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر میں قانون کو بالائے طاق رکھ کر اپنی بات کو منوا لوں گا، تو پھر یہ یہاں پر انارکی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے تمام ارباب مجاز کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تنظیموں کو، ایسی طاقتوں کے ان کے بڑھتے ہوئے زہر کو روکیں، ورنہ مستقبل میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم تو ہر جگہ پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں کے جائز حقوق کو بچانے کی پوری کوشش کرتے آئے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میں آپ تمام کو پھر سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ طعام کا انتظام کیا گیا ہے، اور اگر جب اعلان ہوگا یا تیاری ہو جائے گی تو ضرور آپ کھانا کھا کے جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔